اگر پیٹ پر کس کے پتھر باندھ دیا جائے تو باہر سے پتھر کی تکلیف اندر کی تکلیف پر غالب آ جائے گی اور بھوک کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی اللہ اکبر، بلکہ پتھر کی تکلیف محسوس ہوگی، اس لیے پتھر باندھ دیے جاتے تھے. یہ ایک ٹریڈیشن تھا. یہ دیکھ کے حضرت جابر جان کے حضور جو ہے وہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے. آپ گھر گئے، جا کے اہلیہ سے بات کی اور کہا کہ حضور جو ہے وہ بھوکے ہیں تو میں چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں. پھر انہوں نے دعوت کی، وہ میمنہ ذبح کیا، وہ تھوڑا سا آٹا تھا، وہ آ کر حضور سے کہنے لگے حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر پہ. تو حضور نے اعلان کر دیا اے خندق کھودنے والوں سارے صحابہ سے کہ چلو جابر کی دعوت ہے. پھر وہ سارے لوگ آئے تو اب وہ سارا سامان چھوڑ کے جب چلے نا سب لوگ تو حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ میں تو ایک میمنہ تھوڑا سا آٹا کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو دوڑ کر گھر آئے، بیوی سے بات کی. یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، میرے ذہن نے اس بات کو بہت پسند کیا کہ حضرت جابر کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور دینی مسائل میں گفتگو کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کے پاس گئے. ہمیں اس صحابی رسول سے ایک چیز اس دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحابی تھا جو دینی مسائل میں اپنی بیوی سے گفتگو کرتا تھا. اگر ہم اہل صحابی ہیں اور اگر ہم صحابہ کی سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، مسلک صحابی کو ماننے والے ہیں، مسلک وہابی کو تو ماننے والے نہیں ہیں، اگر ہم صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر ایسا دینی ماحول بنا لینا چاہیے کہ ہم دینی گفتگو اپنی اہلیہ سے کر سکیں. سبحان اللہ. کہنے لگے حضور تو آ رہے ہیں لیکن سارے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. تو اہلیہ کا جواب سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ ایمان کیا ہونا چاہیے، ایک صحابی کا ایمان کیا ہے. کہتی ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ ضرور. اے جابر وہ نبی ہیں یعنی کہ غیب نہ ہے، انہیں پتا ہے کہ گھر میں کھانا کتنا ہے. اے جابر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم نے نبی کی دعوت کی ہے تو تم اپنے مہمان کے ذمہ دار ہو. نبی نے خندق کھودنے والوں کی دعوت کی ہے تو اب ان کے کھانے کھلانے کی ذمہ داری ہے نبی. کیسے کھلائیں گے، کیا کھلائیں گے وہ سمجھے، وہ ہماری پریشانی نہیں ہے. یعنی ما علی وما لہو کی ایک بہترین مثال ہمیں وہاں نظر آتی ہے. بہرحال تو یہ حضرت جابر کا ایمان تھا. پھر آگے کا پورا واقعہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ حضرت جابر ہے. کیا روایت کی انہوں نے حدیث حضرت فاطمہ سے حدیث روایت کی جس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، حدیث قصہ جس پر میں گفتگو کر رہا تھا. کیا کہتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے یمنی